کہ میری زندگی 15 سال میں بالغ ہوا، جوان ہوا، اب میں 20 سال کا، اب میں 30 سال کا، اب میں 40 سال کا، 45 سال کا، 50 سال کا، 60 اور 80 سال کا، اس میں کتنے 100 گناہ نہیں کرا ہوں گا میں، کیا کیا خطائیں نہیں کرا ہوں گا میں. یہ جب بھی ہاتھ اٹھے کوئی نہ کوئی دن بھر میں ایک تو گناہ کرے، یہ جب بھی پاؤں چلے کہیں نہ کہیں ہر دن کوئی نہ کوئی ایک تو گناہ کرا ہوں گا. تو سال کے 365 دن ہر ایک دن کا ایک بھی گناہ اگر تسلیم کروں گا، کیلکولیٹ کروں گا، تو پورے 365 دنوں میں 365 گناہ. سال بھر میں 365 دن کے ایک دن کے ایک حساب سے بھی گناہ لگا لیے تو 365 گناہ. تو حضور بولے ایک گناہ کے بدلے ایک کالا دھبا. تو سال بھر کے 365 دھبے دل کتنا ہوتا؟ تو جو ہے ڈاکٹر بولے کہ ایسا مٹھی بند کرو، مٹھی اتنا دل ہوتا، بول کے بولے اتنا دل ہوتا. تو اتنے دل میں سال بھر کے 365 گناہ، اس کے دھبے ہر دن کا ایک ہی ملا رہے، ہم 10-12 نہیں ملا رہے، 100-200 نہیں ملا رہے. اس کی جب بھی آنکھ کھلی کوئی نہ کوئی بے حیائی چیز کو دیکھ لیتا، گناہ کر لیتا. انہیں جب بھی بولا یا تو زبان سے غیبت کرتا، یا چغلی کرتا، یا جھوٹ بولتا، یا گالی دیتا، یا گندی بات کرتا، وہ گناہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ جب بھی اس کا برین، اس کا ذہن، اس کی سوچ، اس کا دماغ کسی مسلمان بھائی یا رشتہ دار یا دوست یا پڑوس یا بڑے یا چھوٹے کے بارے کسی کے بارے میں کچھ سوچ لیا، اگر غلط سوچا، اس کی برائی سوچا، وہ ایک دھبا دل میں نہیں پڑ جاتا جی. تو عزیزان محترم، بہت سارے گناہ انسان کی زندگی میں ہر دن میں جو ہے صادر ہوتے، وہ کرتے رہتا، لیکن ہم اتنا نہیں کیلکولیشن کر رہے، اس کا کیلکولیٹ نہیں کر رہے. ایک ہی گناہ ایک دن میں کتنے سال گزار دیے. 15 سال جیسے ہی انہیں بالغ ہو جاتا، بلوغت کے آثار اس کے جو ہے جسم پہ ظاہر ہو جاتے، وہاں سے اس کا دفتر اعمال کا کھل جاتا. اے غافل انسان، اے دنیا میں اللہ کا نام لے کے اللہ سے دور ہونے والے انسان، اگر ایک دن کا ایک گناہ بھی تو کیلکولیٹ کر لے تو سال کے 365 دن کے 365 گناہ، اور وہ 365 گناہ کے 365 کالے دھبے جو ہے دل میں لے کے چل رہا. کتنے سال جو ہے گزار لیا تیرے؟ 20 سال، 5 سال کتنے 65 دن ہو گئے؟ 365 دن. 30 سال کی عمر، 40 سال کی عمر، 50 60 سال کی، 70 سال کی عمر، اتنے سے دل میں اتنے 100 گناہ جو ہے جم گئے، تو پھر تیرا دل اللہ کی محبت کے لیے کئی کو پلٹیں گا؟ کیوں اچھی نصیحت تیرے دل میں آ کے بیٹھے گی؟ کیوں اللہ کا ڈر تیرے دل میں جنم لے گا؟ تو اچھے تازے نئے کپڑے پہن کے کیچڑ میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا، دھول مٹی والے چبوترے پہ جو ہے تیرے کو بیٹھنا گوارا نہیں کرتا. تو بننے والی مخلوق، وہ بنانے والا خدا تیرے گندے دل میں کہیں کو بیٹھیں گا میرے بھائی؟ وہ پاک ذات، سارے عیبوں سے پاک، وہ خالق، وہ مالک، وہ مالک ارض و سما، وہ 18,000 کم و بیش عالموں کا رب ہے. انہیں ہمارے گندے دل میں ہماری حالت گندگی کو پسند کرنے والی نہیں ہے. یہ گندے دل میں وہ خالق کیسا بیٹھ جائے گا؟ وہ خالق ہمارے دل میں کیسا بیٹھے گا؟ تو عزیزان محترم، بظاہر میں اور آپ تمام لوگ کیا سمجھ رہے معلوم؟ یہ کالا دھبے چھے سمجھ رہے. یہ کالا دھبا نہیں ہے، یہ پردہ ہے بندے اور خدا کے درمیان. یہ پردہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان. اللہ بندے سے اپنا قرب چاہتا ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرمایا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں انسان کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں. انسان کی جو سانس لینے کی رگ یہاں رہتی، جب تک جانور کی وہ رگ کو کاٹے نہیں مرتا نہیں، تو اللہ بول رہا وہ یہاں رہتی. وہ اس سے زیادہ خدا تجھ سے قریب ہے. تو اللہ اتنا قریب ہے تو دکھتا کیوں نہیں ہے؟ وہ راز یہ ہے کہ تو جو گناہ کرا وہ دھبا تیرے دل میں جم گیا. ایک صاف آئینہ ہے گھر میں لگا ہوا، وہ آئینے میں چہرہ دیکھے تو نہیں دکھتا جی، صاف شفاف چہرہ دکھتا. ایک جالی کے مانند پتلا سا باریک سا کپڑا جو آر پار نظر آئے، وہ باریک سا پتلا سا کپڑا وہ آئینے پہ رکھ دو تو چہرہ دکھتا کیا؟ دکھتا بہت صاف. لیکن وہ جالی، وہ باریک کپڑے کے بغیر جو صاف دکھتا تھا اتنا صاف نہیں دکھتا. پھر ٹھیک ہے نہیں دکھتا.
ایک دوسرا پتلا سا کپڑا اس آئینے پہ دوسرا کپڑا رکھو، دکھتا کیا؟ دکھتا تو ہے مول صاحب، لیکن وہ پہلے کپڑے کے رہنے پہ جیسا دکھ رہا تھا ویسا اب نہیں دکھتا۔ 4-5 اور کپڑے لگا دو وہ آئینے پہ تو بولتے کہ مول صاحب اب کپڑے زیادہ ہو گئے، پتلے پتلے کپڑے، اب نہیں دکھتا مول صاحب چہرہ۔ ایسے ہی ہے تو اے انسان جو گناہ کر رہا، ہر گناہ کے بدلے ایک ایک دھبا تیرے جسم پہ کالا جم گیا، وہ دھبا دھبا نہیں ہے، وہ خدا اور بندے کی قربت میں پردہ ہے۔ جتنے پردے گناہوں کے ڈالتا جائے گا، لگاتا جائے گا، اتنا اللہ سے دور ہوتا جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تو تجھ سے قریب ہوں، لیکن تو اپنے گناہوں کی وجہ سے مجھ سے دور ہو گیا۔ اللہ فرماتا تو اپنے گناہوں کی وجہ سے پردے ڈالتا گیا، ڈالتا گیا، ڈالتا گیا، اب تو میرے کو نہیں دیکھ سک رہا۔ جب تو روح تھا تو عالم ارواح میں تھا، میری تجلیات کا مشاہدہ کرتا تھا۔ اب جب تو دنیا میں آ گیا، وہ گندگیوں میں رنگے جانے میں رنگے گیا، وہ دنیا دنیا کا ہو گیا، گناہ کرتے گیا، اللہ سے دور ہوتا گیا۔ تو ان پردوں کو خالی کیسے کرنا، ہٹانا کیسے؟ تو توبہ کرنا، سچی پکی توبہ کرنا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، سچی پکی توبہ کرنا اور نیکیوں پہ نیکیاں، نیکیوں پہ نیکیاں، نیکیوں پہ نیکیاں کرتے جانا، کرتے جانا، کرتے جانا، اتنے نیکیاں کرتے جانا کہ گناہ کی طرف پلٹنا مشکل ہو جانا۔ اس کا اتنے نیکیاں کرنا، شب و روز جتنا گناہ کر کر کے وہ پردے حائل کرا تھا، اتنے نیکیاں کر کر کے، اتنا رو رو کے اللہ کو منا کے وہ پردوں کو ختم کرنا۔ خدا کی قسم ایک دن ایسا آئے گا، خدا خدا ہوگا، بندہ بندہ ہوگا، بندہ بندہ رہے گا اور خدا کے جلووں کا مشاہدہ کرے گا۔ جس طرح آپ میں آپ ایک دوسرے کو دور سے بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ کا کلام ہے کہ میں شہرت سے زیادہ قریب ہوں، اور اللہ وہ بندے کو اپنا جلوہ دکھا دے گا اور بندہ اللہ کے جلووں سے مشاہدہ ہوگا اور معرفت الہی حاصل کرے گا۔ میرے بھائی، حضرت